نہیں پسند کرتا اللہ الجہر اونچی آواز سے، بالسوء من القول برائی کی بات کرنے کو، الا مگر من ظلم جس پر ظلم کیا گیا ہو، وکان اللہ اور ہے اللہ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا۔ ان تبدو اگر تم اعلانیہ، خیرن کوئی بھلائی کرو، او تخفوہ یا مخفی پوشیدہ کرو، او تعفو یا درگزر کر دو، عن سوء برائی سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ کان عفوا بہت درگزر کرنے والا ہے، قدیرا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر اللہ رب العالمین اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ شریعت اسلامیہ نے تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر بھی برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو، تنہائی میں اسے سمجھا دو، علیحدگی میں اس سے بات کر لو، لوگوں کے سامنے اسے ذلیل نہ کرو، اور نہ ہی ہر شخص کو یہ بتلانا جائز ہے، کیونکہ یہ غیبت ہے، اور غیبت قطعاً حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، کسی نے پوچھا اللہ کے رسول جو ہم بات کرتے ہیں کسی کے پیچھے، اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو وہ کیا تب بھی بات نہ کرے؟ آپ نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، کسی کے پیچھے ایسی بات کرنا جو آپ اس کے سامنے نہیں کر سکتے، وہ بات جو آپ کسی کے سامنے نہیں کہہ سکتے اس کے پیچھے وہ بات کرنا، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر وہ برائی اس کے اندر پائی نہیں جاتی، وہ برائی اس میں موجود ہی نہیں ہے، تو پھر وہ غیبت نہیں، پھر تو وہ بہتان ہوتا ہے۔ وہ برائی اس میں پائی جائے تو پھر آپ بات کریں اس کے کنڈ پیچھے، تو پھر وہ غیبت ہے، اور اگر وہ پائی نہیں جاتی اس میں، پھر وہ بہتان ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس معاملے کو ان آیات میں واضح فرمایا ہے، لا یحب اللہ الجہر کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ جہر کا لفظ آیا ہے، جہر، جہر کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ جہری نماز ہے۔ نماز دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جہری نماز ہوتی ہے اور ایک سری نماز ہوتی ہے۔ جہری نماز کون سی ہوتی ہے؟ جس میں امام اونچی آواز سے تلاوت کرتا ہے۔ امام صاحب اونچی آواز میں جس میں تلاوت کرتے ہیں، جیسے فجر کی نماز آپ نے پڑھی، مغرب اور عشاء کی نماز، ان نمازوں کو جہری نماز کہتے ہیں، یعنی اونچی آواز سے پڑھی جانے والی نمازیں۔ جہری، یہ وہی لفظ آیا یہاں، جہر، اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک سری ہوتی ہے، سری کا مطلب جس میں آہستہ پڑھا جاتا ہے، جس میں اپنے منہ میں پڑھا جاتا ہے، اونچی آواز سے نہیں پڑھا جاتا، جیسا کہ ظہر اور عصر کی نماز، اسے سری نماز کہتے ہیں، جہری اور سری۔ تو ابھی ہم نے جہری نماز پڑھی ہے، تو یہی وہی لفظ ہے، لا یحب اللہ الجہر کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اونچی آواز سے بالسوء من القول برائی کی بات کرنے کو، کہ لوگوں کی برائیوں اونچی آواز سے لوگوں کے ساتھ کبھی اس سے بات کی، کبھی اس سے بات کی، اس کو کہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، الا من ظلم مگر ایسا شخص کہ جس پہ ظلم کیا گیا ہو، جو مظلوم ہو۔ کوئی شخص اگر ظلم پر اتر آتا ہے تو مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی زیادتی کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے،
اگر اس کی آواز بلند کرنے سے اس کا ظلم روکا جا سکتا ہے۔ اور مظلوم کو اس بات کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس کے خلاف وہ بد دعا بھی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس زیادتی پہ اترا ہوا ہے تو اس کی بات بھی کی جا سکتی ہے اور اس کے خلاف بد دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اس کی بات کرنے سے اگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ظلم سے بچ جائیں، یہ اس نے میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے، تو اس لحاظ سے بھی اگر وہ بات کرتا ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے، اس سوچ کے تحت کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی اس طرح ظلم کرتا ہے، اس کا ظلم ایسا ہے کہ جو عوام تک پہنچتا ہے، عوام اس کے ظلم کا شکار ہو سکتی ہے۔ اگر وہ بچانے کے لیے ہمدردی کے طور پر بات کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کہا ہے، جیسا کہ احادیث پر بات ہوئی، جن لوگوں نے راویوں نے حدیث کو بیان کیا ان پہ جرح ہوئی ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کے عیب بھی بیان ہوئے کہ فلاں شخص جو تھا اس کا یہ پرابلم تھا، تاکہ کوئی ضعیف حدیث نہ آ جائے، وگرنہ ان لوگوں کی باتیں کرنے کا اور کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی برائی، کوئی بات، کوئی ہر بات کو کھول کے سامنے رکھ دیا گیا تاکہ وہ ایک ایسا علم بنا کہ جس سے پتہ چلے کہ حدیث بیان کرنے والا جو آدمی ہے اس میں کوئی برائی تو نہیں پائی جاتی تھی۔ تو اس لیے احادیث کا علم بیان کرنے والے راویوں کو بھی اس وجہ سے ان کی شخصیتوں پہ یہ بات کی گئی تاکہ لوگوں تک صحیح بات پہنچ سکے۔ اسی طرح آپ کو کوئی پوچھ لیتا ہے کہ یار میں فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں یہ چلتا ہے، تو اگر آپ جانتے ہیں اس شخص کو کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، ان میں یہ برائی پائی جاتی ہے، پوچھنے پر، آپ سے مشورہ لینے پر اگر آپ اس کی صحیح رہنمائی کر رہے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ عیب بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس نے آپ سے پوچھا، اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ جو صحیح صورتحال ہے اس سے اس کو آگاہ کریں۔ الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول، میرا ہمسایہ میرے سے بہت زیادتی کرتا ہے، اس نے بہت ظلم کر رکھا ہے میرے اوپر، بڑی زیادتیاں کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی، یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تجھے مشورہ دیتا ہوں، تم ایسے کرو کہ اپنے گھر کا سامان گھر سے نکال کے باہر گلی میں رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اب آنے جانے والے پوچھ رہے ہیں کہ کیا بات ہے یار، سامان کیوں گلی میں رکھ دیا اٹھا کے؟ اب وہ بتاتا ہے اس کی ہمسائے کی زیادتی ہے کہ یار اس نے مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے، یہ بڑی زیادتی کر رہا ہے میرے ساتھ۔ اب جب اس ہمسائے نے دیکھا کہ جس کی وجہ سے وہ سامان رکھا تھا وہ آیا، منت و سماجت کی اور اس سے تائب ہوا، کہنے لگا کہ آئندہ میں تمہارے ساتھ یہ زیادتی نہیں کروں گا، خدا کے لیے سامان اٹھاؤ اور اپنا اندر رکھو۔ یہ ترکیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بتلائی اور بڑی کارگر ثابت ہوئی۔ اور اسی طرح دو آدمیوں کا معاملہ بن جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دو آدمی آپس میں الجھ پڑے ہیں، جو پہل کرتا ہے نا سارا گناہ اس کے سر جاتا ہے۔ دو آدمی الجھ پڑے، اب اس نے بھی اس کو کہا، اس نے بھی کہا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ پڑے، گالم گلوچ بھی ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اس کا گناہ پہل کرنے والے پر آئے گا، کہ جس نے پہل کی ہے، اس وقت تک کہ جب تک وہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ یہ نہیں کہ پہل تو اس نے کی تھی، مظلوم اس سے بھی آگے بڑھ جائے، نہیں، ایسا نہیں۔ اس آیت کی دوسری تشریح بھی ایک محدثین نے بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے، چھپ کے کرتا ہے، اور اس گناہ کو کرنے کے بعد لوگوں میں آ کے بیان کرتا ہے، برائی کو لوگوں کے سامنے آ کے بیان کرتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، علی الاعلان گناہ کرتا ہے،
گناہ کرنا تو ویسے بھی جرم ہے، لیکن اگر کھلے عام کرے اور علی الاعلان کرے، ڈنکے کی چوٹ پہ کرے کہ کون ہے مجھے پوچھنے والا، میں کسی قانون کا پابند نہیں ہوں، نہ وہ شریعت اسلامیہ کے قانون کو مانتا ہے اور نہ کسی ملک کے قانون کو مانتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے، تو اس کا جرم دو گنا نہیں بلکہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی گناہ کرے اور کھلے عام علی الاعلان کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کوئی آدمی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ ظلم اور زیادتی کر کے بچ جائے گا۔ اللہ نے کہا نہ، ایسا نہیں ہوگا، تیرا مالک بہت زیادہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ كان عفوا قدیرا۔ کوئی شخص کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو وہ اس کے برابر بدلہ لے سکتا ہے۔ شریعت نے اجازت دی کہ اس کے برابر وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ اگر زیادہ لے گا تو پھر مظلوم ظالم بن جائے گا۔ اجازت اس وقت کی دے دی، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے اسے دوسرا راستہ بھی دکھلا دیا، سنو، او تخفوه او تعفو عن سوء، اور اگر تم درگزر کا معاملہ کر لو تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تیرے ساتھ زیادتی تو ہوئی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اگر تم اس کو معاف کر دو گے، اگر تم درگزر کر جاؤ گے تو تیرے لیے یہ بہت اچھا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کی بڑی خوبصورت مثال دے کے انسان کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین کیسی ذات ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، کہ بے شک اللہ معاف کر دیتا ہے، قدیرہ قدرت رکھنے کے باوجود۔ اس کے پاس قدرت ہے نا، طاقتوں کا مالک ہے، وہ جس کو چاہے جہاں مرضی پکڑ لے، طاقت رکھنے کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود پھر بھی وہ معاف کر رہے ہیں۔ انسان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ جو طاقتوں کا مالک ہے وہ سارا کچھ دیکھ کے بار بار اس کو برداشت کر رہا ہے، معاف بھی کر رہا ہے۔ انسان اگر تو بھی معاف کر دے گا تو تیرے لیے یہ بہت اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ کسی کی عزت کو کم نہیں کرتا بلکہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، کہ اگر کسی نے معاف کیا ہے تو یہ اس کی کمزوری نہیں، وہ بدلہ لے سکتا تھا۔ ایک تو ایسا آدمی ہے نا، کمزور آدمی ہے، کسی طاقتور نے زیادتی کی ہے، وہ بدلہ لے ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی زیادتی کرنے والا کمزور ہے، جس پہ ہوئی ہے وہ طاقتور ہے، اس کے پاس استطاعت بھی ہے، پیسے بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، وہ اس کو جو چاہے کروا سکتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ معاف کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دے گا، اس کی عزت کم نہیں ہوگی۔ تو یہ آج کا میرے بھائیوں سبق ہے کہ کسی کی برائی دیکھنے کے بعد اس کو اچھالنا نہیں ہے، اس کو لوگوں تک بیان نہیں کرنا ہے، اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں تو علیحدگی میں، تاکہ اس کی عزت نفس برقرار رہے، اور دوسری اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کو